اب یہ جو 8 جلدیں ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پبلک نہیں کرنی ہے، تو آپ کے پاس رائٹ وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ابھی ہے، وہ بھی کیا آپ اس کے ذریعے سے جائیں گے؟ اور یہ کیوں چھپائی گئی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے آسما صاحبہ، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے۔ یہ جو اکاؤنٹ چھپانے کی، صیغہ راز میں رکھنے کی بار بار استدعا کرنا، یہ 7 سال پہ محیط ایک داستان ہے۔ یعنی ایک سیاسی جماعت 7 سال ایک مقدمے کو زیر التوا رکھے، تاخیر کا شکار کرے، اور کبھی وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرے، کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرے، اور کبھی وہ کہے کہ ان تمام پروسیڈنگز کو خفیہ رکھا جائے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، 7 سال کوشش کی کہ یہ کیس دبا رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اس کی رپورٹ سامنے آ گئی تو مبارک دینے والے نام نہاد وزیر اعظم کو یہ یاد نہ آیا کہ میری جماعت تو 7 سال اس کی مخالفت کر رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ یہ رپورٹ باہر نہ آئے۔ ابھی بھی جو تفصیلات چھپائی گئی ہیں، دیکھیں کیا نکلا ہے۔ اندرجیت دوسانجھ ایک بھارتی اوریجن کا آدمی ہے، وہ کون ہے؟ جس نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں۔ بیری ایک آدمی ہے جو جوئش ہے، وہ کون ہے جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہا ہے؟ وہ جو ریٹن معاہدہ جس میں 4 ملازمین ہیں، ایک رفیق ہے، ایک ارشد ہے، ایک کوک ہے، ایک ٹی بوائے ہے، یہ ٹی بوائز اور کوکس کے اکاؤنٹس میں پیسے کیوں آ رہے تھے پارٹی ڈونیشن کے، اور اس کا ریٹن معاہدہ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی اسی رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ پھر انہوں نے جو کنسیلمنٹ کی ہے 2009 سے 13 تک، جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، وہ نہیں، جو ڈکلیئرڈ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیے ہیں وہ 12 اکاؤنٹس ہیں۔ ٹوٹل اکاؤنٹس نکلتے ہیں 65، تقریباً 53 اکاؤنٹ انہوں نے کنسیل کیے، 53 اکاؤنٹس میں میرے پاس ڈیٹا اور رپورٹ کا صفحہ موجود ہے۔ پھر ایک اور بات، عارف نقوی صاحب کا ابراج گروپ ہے، وہ خود فائنینشیل کرپشن کے چارجز کو فیس کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ووٹون کرکٹ کلب ہے دبئی میں، اس نے فنڈنگ کیوں کی؟ ابراج گروپ کی ایک سبسیڈری کمپنی نے کیوں فنڈنگ کی؟ اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف ہو کچھ نہیں سکتا۔ میں پہلی دفعہ یہ بات میڈیا پہ کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ پوائنٹ ضرور لے لیجئے گا کہ یہ نااہل کیسے ہوتے ہیں عمران خان صاحب؟ ایز پارٹی چیئرمین، ایز اے سٹنگ ایم این اے، آپ نے ایک سائن کیے ہیں فورن فنڈنگ لینے کے لیے تمام دستاویزات پر۔ آپ نے جعل سازی کمٹ کی، آپ نے فراڈ کمٹ کیا، آپ نے فورجری کمٹ کی، آئین کی خلاف ورزی کی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 17(3) کہتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی فورن فنڈنگ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گی اور سورسز بتائیں گی۔ تو یہ تو آرٹیکل 62 63 عمران خان صاحب یہ تو جب ہوگا جب آپ چیلنج کرنا چاہیں گے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی تو یہ لوگ پوچھتے کس طرح نااہل ہوں گے؟ اس طرح نااہل ہوں گے کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت فورن فنڈنگ، یعنی جو نااہلی آپ فیس کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں کرنی پڑے گی۔ یہ لا تو سب کے لیے برابر ہے، اور دیکھیں ان کی نااہلی فیس اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے۔ آپ چیلنج کریں گے اس کو، مطلب چیلنج بھی کر رہے ہیں؟ جب اس کا وقت آئے گا، الیکشن کمیشن جب ابھی تو 15 دن میں ان کو خود بھی پیش کرنا، اور پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کر دے گی، ساری ڈیٹیلز شیئر کرے گی۔ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بعد میں پشیمانی کرتے ہیں۔ اچھا، لال